السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان افسانہ نکاح ثانی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کے فنی جائزے پر گفتگو کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے فکر جائزے پر بات ہوگی، کیونکہ پھر یہ ویڈیو کافی طویل ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے میں اکثر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نکاح ثانی افسانہ سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا ہے۔ یہ افسانہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جسے ایک خط کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ خط کو پڑھنے کے بعد اسے وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جب اس کا شوہر کسی نہ کسی بہانے سے رات کو گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ اس رات بھی جب اس کا شوہر گھر نہیں لوٹا تو وہ بورقع اڑ کر اس طوائف کے گھر پہنچ جاتی ہے جس کا پتہ اس خط میں لکھا تھا۔ خاتون طوائف سے اپنے شوہر کی بھیک مانگتی ہے، جس پر بات ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے۔ اس دوران خاتون کا شوہر قصبی کے کمرے سے طوائف کے کمرے سے نکل کر ایک جھٹکے سے فاحشہ کو طوائف کو دور پھینکا اور اپنی بیوی کا محبت بھرا بوسہ لے کر گویا دوسری مرتبہ نکاح کیا۔ تو اسی وجہ سے اس افسانے کا نام بھی نکاح ثانی ہے۔ یہ ایک مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا۔ اب ہم اس افسانے کے فنی خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ اسلوب بیان۔ اس افسانے میں سجاد حیدر یلدرم نے بہت ہی سادہ اور رومانوی اسلوب اپنایا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے ایک وفاشیار بیوی کا شوہر کی بے وفائی سے جنم لینے والا اندرونی کرب اور یاس غم کو نہایت ہی پرسوز انداز میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا اس افسانے میں رومانوی اور درد انگیز لہجے کی آمیزش پائی جاتی ہے، اور یہی اسلوب ان کے افسانوں کی جان ہوتی ہے۔ یعنی اس میں 2 طرح کا اسلوب ہے، ایک طرف رومانوی ہے جبکہ دوسری طرف پر درد، کیونکہ وہ جو عورت ہے اس افسانے کی جو ہیروئن ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو پھر وہ جن درد و غم کے حالات سے گزرتی ہے، تو اس کو نہایت غم انگیز لہجے میں افسانہ نگار نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو 2 طرح کا اسلوب اس میں نمایاں ہے، رومانوی اور درد انگیز اسلوب کی آمیزش اس میں پائی جاتی ہے۔ تکنیک، طریقہ کار۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے بیانیہ اور فلیش بیک کی تکنیک کا سہارا لیا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، بیانیہ تکنیک کہانی کو بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک تو مکالموں کے ذریعے سے کہانی بیان ہوتی ہے، کردار آپس میں مکالمہ کرتے ہیں افسانے کے اندر اور کہانی آگے بڑھتی ہے، اور ایک ایسے افسانے ہوتے ہیں جو کہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ کہانی کو بیان کرتا ہے، تو یہ بیانیہ تکنیک ہے۔ اور دوسرا فلیش بیک کی تکنیک ہے، یعنی ماضی کی طرف چلے جانا، کہانی لکھتے لکھتے ماضی کی طرف چلے جانا اور دوبارہ ماضی سے واپس اپنے حال میں آنا، یہ فلیش بیک کی تکنیک کہلاتی ہے۔ تو اس میں یہ دونوں تکنیکیں موجود ہیں۔ یہ پورا افسانہ بیانیہ انداز میں ہے۔ دوسرے افسانوں کی طرح اس افسانے کا راوی بھی خود مصنف ہی ہے، یعنی جو نیریٹر ہے، قصہ گو، قصہ بیان کرنے والا، افسانہ بیان کرنے والا، وہ خود مصنف ہی ہے۔ اس افسانے میں فلیش بیک کی تکنیک بھی ہے، کیونکہ کہانی درمیان میں کچھ لمحے کے لیے ماضی کی طرف جاتی ہے جب خاتون کی نئی شادی کی رودات بیان ہوتی ہے، اور واپس کہانی حال میں آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں فلیش بیک کی تکنیک بھی موجود ہے۔ پلاٹ۔ اس افسانے کا پلاٹ بھی نہایت مربوط ہے، کیونکہ کہانی میں موجود چھوٹے چھوٹے واقعات نہایت فنکاری سے آپس میں جوڑے گئے ہیں۔ نئی نویلی شادی کے بعد شوہر کا اپنی بیوی سے محبت کرنا، بیوی کو چھوڑ کر قصبی کے پہلو میں جانا، یعنی طوائف کے پہلو میں جانا، بیوی کا قصبی سے اپنے خاوند کی واپسی کی بھیک مانگنا، اور شوہر اور بیوی کے دوبارہ محبت بھرے سفر کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے موتیوں کو لڑی میں۔ پس اس افسانے کے پلاٹ میں کوئی جول نہیں ہے۔ غرض جو چھوٹے چھوٹے واقعات افسانے کے اندر ہیں
وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں پیوست ہیں، تو اسی لیے اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈالا نہیں ہے، مربوط ہے، مضبوط ہے۔ منظر نگاری۔ سجاد حیدر یلدرم کے دوسرے افسانوں کی طرح اس افسانے میں بھی منظر نگاری اپنے عروج پر ہیں۔ اس افسانے کے تمام مناظر کو اس چابکدستی سے پیش کیے ہیں کہ قاری خود کو اس افسانے کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور افسانے کے تمام واقعات کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا محسوس کرتا ہے۔ ایک منظر ملاحظہ ہو جب بیوی رات کی تاریکی میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے اور اس کا شوہر قصبی کے پہلو میں لیٹا ہے۔ منظر ملاحظہ ہو۔ اس وقت عورت نا امیدی اور عصبی غصے سے کانپنے لگی۔ انتظار کر رہی ہے اپنے شوہر کی تو کانپنے لگی، غصے سے کاغذ کا زمین سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور سوتی بچی کی کلائی پکڑ کر کہنا شروع کیا، نہیں آئیں گے، تمہارے ابا جان اب بھی نہیں آئیں گے۔ لڑکی نے آنکھ کھول کر حیرت سے ماں کا منہ تکنا شروع کیا، دیکھا کہ چہرہ اس قدر پریشان ہے، آنکھیں اس قدر جل رہی ہیں کہ وہ ڈر گئی۔ ادھر کلائی کے دبنے سے اور اس کے چھڑانے کی کوشش کرنے سے اس کے ہونٹ بگڑ گئے، یعنی وہ بچی رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو کلائی کو نہایت مضبوطی سے پکڑا تھا اور دوسری طرف وہ غصہ بھی تھی تو وہ بچی رونے لگی۔ تو یہ ایک منظر تھا جو اس سے دیا گیا ہے۔ کردار نگاری۔ اس افسانے میں کل 6 کردار ہیں، میاں بیوی اور ان کا 5 سالہ بچہ 3 ہو گئے، قصبی، ان کی والدہ اور نوکرانی تو 3، یہ ٹوٹل 6 کردار ہیں۔ اس افسانے کے مرکزی کرداروں میں میاں بیوی اور قصبی شامل ہے، باقی ضمنی کردار ہیں یا صرف ان کے نام ہے۔ مثال کے طور پر جو قصبی کی والدہ ہے اس کا صرف نام اس افسانے میں آیا ہے۔ سب سے فعال کردار بیوی کا ہے جس کا نام افسانے میں نہیں ہے، صرف بیوی ہی ہے۔ یہ ایک وفاشیار خاتون ہے، اپنے شوہر کی بے وفائی کے باوجود اس سے محبت کرتی ہیں۔ اس کا شوہر رات دیر تک دوستوں کے بہانے طوائف کے پہلو میں لیٹا رہتا جبکہ یہ اپنی بچی کو گود میں لیے رات تاریکی میں اس کا انتظار کرتی۔ جب اس کو خط کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر دوستوں کے بجائے کسی بیسوا طوائف کے عشق میں گرفتار ہیں تو یہ برقع اوڑھ کر بیسوا کے گھر جاتی ہے، جہاں کافی جھگڑے کے بعد یہ اپنے منزل کے حصول میں کامیاب ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو طوائف کے ناپاک محبت کے شکنجے سے آزاد کراتی ہے۔ تو یہ اس کا کردار ہے۔ بیوی کا شوہر افسانے کے آغاز میں، اب شوہر کا کردار، تو بیوی کا شوہر افسانے کے آغاز میں ایک بے وفا کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر کسی قصبی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، گھر سے مختلف بہانے بنا کر رات دیر تک وہاں اپنے ہوس کی آگ بجھاتا رہتا ہے، لیکن افسانے کے آخر میں اپنی برقع پوش بیوی اور بکھرے بالوں اور باسی منہ والی قصبی کو بحث کرتے دیکھ کر اس کے دل میں دوبارہ اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس فاحشہ کو جھٹکا دے کر اپنی بیوی سے یوں گویا ہوئے کہ میری خطاؤں کو معاف کر دو، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہو کے رہوں گا۔ تو افسانے کے آخر میں یہ راستے پر آ جاتا ہے اور دوبارہ سے میاں بیوی کی وہ محبت اور ازدواجی زندگی دوبارہ سے اپنی بھرپور رونقوں سے شروع ہوتی ہے۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمات کسی بھی افسانوی نثر کی جان ہوتی ہے۔ افسانوی نثر یعنی داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، یہ افسانوی نثر ہے، تو مکالمات اس کی جان ہے۔ مکالمے کرداروں سے مکالمے کہلوا کر ایک افسانہ نگار اپنا مافی ضمیر پیش کرتا ہے، اپنے جو ان کے واردات ہیں، قلبی واردات ہیں، یا وہ کسی واقعے سے افسانہ نگار متاثر ہے، جب اس کو پیش کرتے ہیں تو کرداروں کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ کرداروں سے مختلف مکالمے کہلوا کر اپنا مافی ضمیر پیش کرتا ہے۔ افسانہ نکاح ثانی اگرچہ بیانیہ انداز میں ہے لیکن پھر بھی اس میں مکالمے موجود ہیں جس سے کرداروں کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے۔ خاتون کا قصبی سے مکالمہ ملاحظہ ہو جب وہ اپنے شوہر کو اس کی قید سے چھڑانے کے لیے آتی ہے۔ مکالمہ دیکھ لیجئے، خاتون کی نفسیات کو دیکھیے کہ اپنی شوہر کی بے وفائی پر کتنی تڑپ رہی ہے۔ سن لیجئے، شاید تم جو مجھ سے، قصبی کو کہتی ہے، شاید تم جو مجھ سے ملنے اس کمرے میں آئی تو اس کے پہلو سے اٹھ کے آئی،
لیکن جانتی ہو کہ اس کی بیوی نے یہ رات کیسے کاٹی؟ یہی رات نہیں، اس طرح کی اور سینکڑوں راتیں جہنم میں انگاروں پر لوٹ لوٹ کر کاٹی۔ میری 5 برس کی، ہاں سنتی ہو، میرے 5 برس کی ایک ننھی بولی جان بھی ہے، وہ بھی رو رو کے بابا کا انتظار کر کے سوئی ہے۔ تو یہ وہ پردرد لہجہ اس میں نمایاں ہے اس مکالمے میں۔ اچھا، تو یہ آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ اس کا فکری جائزہ اور نیکسٹ لیکچر میں پیش کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔